السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ لقمان کا تعارف بیان ہوگا اور اس کی آیت نمبر 1 سے 5 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ لقمان کا تعارف۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 27 اور 28 کے علاوہ مکیہ ہے۔ اس سورت میں 4 رکوع، 34 آیتیں، 548 کلمے، 2110 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع سے اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندے حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ سورت لقمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن کا اقرار کرنے کے بارے میں دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے۔ اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے دستور اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزے قرآن پاک کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا گروہ قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو کر کامیاب ہو جائے گا، اور کافروں کا گروہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتا اور ان کا انکار کرتا ہے، اور اس نے اپنی جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، تو وہ جہنم کے دائمی دردناک عذاب میں مبتلا ہو کر نقصان اٹھائیں گے۔ نمبر 2، کائنات کی تخلیق بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت لقمان علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی، اور اس سے مقصود لوگوں کو ہدایت دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دیں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کریں، ہر طرح کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچیں، نماز قائم کریں، نیکی کی دعوت دیں اور برائی سے منع کریں، تکبر سے بچیں اور عاجزی و انکساری اختیار کریں، زمین میں نرمی سے چلیں اور اپنی آوازیں ہلکی رکھیں۔ آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے۔ اور چوتھی بات جو بیان کی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں شرک پر قائم رہنے والے مشرکین کی سرزنش کی گئی، اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا انکار کرنے پر ان کی مذمت بیان کی گئی، اور مشرکین کو یہ بتایا گیا کہ نجات کا واحد راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اسلام قبول کرنا اور نیک اعمال کرنا ہے۔ نمبر 5، کفار کے قول اور عمل میں تضاد کو بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عبادت کا مستحق ہونے میں بتوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کیے جانے کا حقدار ہرگز نہیں ہے۔ نمبر 6، جو بات اس میں بیان کی گئی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دن اور رات کے آنے جانے سے، چاند اور سورج کو مسخر کیے جانے سے، اور سمندروں میں کشتیوں کی روانی سے استدلال کیا گیا۔ نمبر 7، اس صورت کے آخر میں تقویٰ و پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، قیامت کے دن عذاب سے ڈرایا گیا جو کہ بہر صورت آئے گا، اور یہ بتایا گیا کہ مخصوص 5 غیبی چیزوں کا ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ سورۃ لقمان کی اپنے سے ماقبل سورۃ روم کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورۃ روم کے آخر میں سورہ لقمان کی ابتدا میں قرآن پاک کی صفات بیان کی گئی ہیں،
دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ مسلمان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں متعدد مضامین مشترک ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کفار و مشرکین پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مضطرب ہو کر دعائیں کرتے ہیں، اور جب ان سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ الف لام میم تلك آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ الف لام میم یہ حرف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت کی آیتیں اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حکمت والی ہے، اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے کہ اس میں فلاح و کامیابی حاصل کرنے کے تمام تر سامان موجود ہیں، اور نیک لوگ اس کا دامن مضبوطی سے تھام کر گمراہی اور عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ نیز یہ کتاب حکمت کے انمول خزانوں سے مالا مال ہے، لہذا مومن کو اسی حکمت و دانش میں مشغول ہونا چاہیے، اور اسے چھوڑ کر فضول قسم کے قصے کہانیوں میں لگے رہنا مومن کی شان نہیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد ہے، اور وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگ وہ ہیں جو نماز کو اس کی تمام شرائط اور حقوق کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور اپنے مالوں میں فرض ہونے والی زکوٰۃ اس کے حقداروں کو دیتے ہیں، اور وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا سزا میں شک یا انکار نہیں کرتے بلکہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جن کے یہ اوصاف ہیں وہی لوگ اپنے رب عز و جل کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ قیامت کے دن اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے ثواب حاصل کر کے حقیقی طور پر کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان آیات میں 2 باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک، ہر عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کے اوصاف اپنا کر حقیقی کامیابی حاصل کرنے والے حضرات میں شامل ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ دوسری بات، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہ دے تب تک وہ ہدایت نہیں پا سکتا، لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے اور نیک اعمال کی توفیق مانگتا رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔